الحمد لله على الانعام والشكر له التمام والصلاة والسلام على خير الانام جميل الوجه بدر التمام شفيع الخلق يوم الزحام وعلى آله واصحابه الذين هم متمسكون بخير الكلام اما بعد۔ گرامی قدر احباب، اس کائنات میں ہم پر سب سے زیادہ احسانات، انعامات اور اکرامات کی بارش من جانب اللہ ہے، اور انعامات اور اکرامات اور احسانات کی یہ کثرت تقاضا کرتی ہے کہ اس کائنات میں میری اور آپ کی سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ ہمارے محبوب ہونے چاہیے۔ اب جب اللہ ہمارے محبوب بن گئے، عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے، نقل بھی یہی تقاضا کرے گی، اور قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ہمارے محبوب ہیں۔ جب اللہ ہمارے محبوب ہیں تو محبوب کو راضی رکھنے کے لیے، اس کا دل خوش رکھنے کے لیے کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ محبوب کے دل کو خوش کرنے کے لیے کبھی اس کے نام کا تکرار کیا جاتا ہے، نام زیادہ لے لیا جاتا ہے محبوب کا، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا محب میرا نام میرا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ کبھی اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگائے جاتے ہیں، اس کی گلیوں کے چکر لگائے جاتے ہیں، بار بار اس کے گھر کی طرف جایا جاتا ہے، اور محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں اس کے گھر میں جا کے ڈیرا لگا دیا جاتا ہے کہ اب میں تیرے پاس پہنچ چکا ہوں، مجھے قیدی سمجھ، مجھے اپنا محب سمجھ، مجھے اپنا غلام سمجھ، جو بھی سمجھ، میں تیرا ہوں، تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا۔ رمضان المبارک میں ہم بہت ساری ایسی عبادات کرتے ہیں جن سے ہماری محبت اللہ کے ساتھ ٹپکتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن ان ساری عبادات میں سب سے زیادہ عاشقانہ اور محبت بھری عبادت ہے اعتکاف والی، جس میں معتکف آدمی اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار، مصروفیات، اہل و عیال کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کے در پہ آ کے ڈیرا لگا لیتا ہے، اور اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف اتنی عظیم عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ عمل شروع کیا تو بعض ائمہ اور بعض محقق علماء کی رائے کے مطابق حضور نے پھر کبھی اس کو چھوڑا نہیں، ہر سال اس پہ مواظبت اختیار رکھی ہے۔ بعض علماء نے اگرچہ کہا کہ ایک مرتبہ چھوڑا تھا اور اگلے سال پھر 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف پر مواظبت اختیار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف سے بہت پیار تھا، آپ اس عبادت کو بہت پسند کرتے تھے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 2 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں، اس کی زندگی کی ساری خطائیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام فرمایا کعامل الحسنات کلھا، دنیا میں جتنی نیکیاں اس کے اعتکاف کے دوران ہوتی ہیں، یہ گجرانوالہ میں اعتکاف بیٹھا ہے، دنیا کے کسی کونے میں اعتکاف بیٹھا ہے، جتنے دن یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اتنے دن دنیا کے کسی دوسرے کونے میں جتنی عبادت ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، دروس ہو رہے ہیں، جتنی نیکیاں اس کے اعتکاف کے دوران دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے اعتکاف والا، اور اسی لیے اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف سے زیادہ محبوب اور کسی چیز کو نہیں سمجھتے تھے، آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو اعتکاف اتنی اہم عبادت ہے، اللہ تعالی ہمیں
اس عبادت کی قدر کرنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی، اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ کوئی شخص نظر مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اور یہ سنت کفایہ ہے، فرض علی الکفایہ کے طور پہ یہ سنت ہے۔ کیا مطلب؟ محلے کی مسجد میں اگر ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایک بھی نہ بیٹھا تو سب کو اس کا گناہ اور اس کا وبال سب پہ آئے۔ اور اعتکاف کی تیسری قسم ہے مستحب اعتکاف۔ یہ کون سا اعتکاف ہے؟ یہ وہ اعتکاف ہے کہ انسان جب بھی مسجد میں آئے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے، تو آ کے اعتکاف کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ یہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ان کو جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ اعتکاف کے دوران معتکف آدمی مسجد کی حدود میں رہے گا، اس نے مسجد کی حدود میں رہنا ہے اور بغیر ضرورت کے مسجد کی حدود سے باہر نہیں جائے گا۔ اب میں یہاں پہ ایک قاعدہ کے طور پہ عرض کر دیتا ہوں کہ 2 ضرورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف کے دوران بھی انسان حدود مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ وہ 2 کون سی ضرورتیں ہیں؟ ایک ہے ضرورت شرعیہ، مثال کے طور پہ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا پڑ گیا تو یہ ضرورت شرعیہ ہے، اور اسی طرح باتھ روم میں جانا ہے، بیت الخلاء میں جانا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، یہ ضرورت شرعیہ ہے۔ اور دوسری ضرورت طبعیہ کہ جو چیزیں انسان کو بشری تقاضے ہیں ان کی تکمیل کے لیے مسجد سے باہر اگر جانا پڑے اعتکاف کی حالت میں نے جیسا کہ بیت الخلاء کی مثال دی ہے تو جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر ہی رہنا ہے اور مسجد سے باہر نہیں جانا۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی شخص بیمار ہے، وہ کہتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا، صرف اعتکاف بیٹھوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ دن کا روزہ ہونا ضروری ہے اعتکاف کے مکمل ثواب کے لیے۔ پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، ہمارے بہت سارے تاجر دوست ہیں وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو مسجد میں ویسے بھی عام دنوں میں بھی اور خصوصاً اعتکاف کی حالت میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں اور اس وقت مال و دولت کی ضرورت ہے خرچ کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، تو اس وقت مسجد میں بیٹھ کے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سامان جو ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں کسی کو اور جو دوسرا خرید رہا ہے وہ سامان مسجد میں نہ آئے، معاملہ صرف مسجد میں طے کر لیا جائے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں وہ خاموش رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں ویسے اپنی زبان کو لایانی کاموں سے، غلو کا جو یہ کام ہے، لغو کام ہے، ان سے ویسے بھی بچانا چاہیے اپنے آپ کو، لیکن خاص طور پہ اعتکاف کے لیے اس کو عبادت بنا کے خاموش رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رہے، خواتین نے اعتکاف گھروں میں بیٹھنا ہے، مسجد میں صرف مرد بیٹھیں گے، خواتین نہیں بیٹھیں گی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو مسجدوں میں خیمہ لگایا جاتا ہے یہ اعتکاف کا رکن نہیں ہے، یہ ویسے تنہائی یکسوئی حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر کسی مسجد میں یہ کہا جائے کہ یہاں آپ خیمے نہ لگائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں ہمارا اعتکاف کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ثواب بیان فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ثواب ہے، اس کا اندازہ آپ میری اس آخری بات سے لگائیے گا، ایک حج کا ثواب کیا ہے۔ ایک حج کا ثواب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس نے حج کیا، حج کے دوران کوئی لغو کام نہیں کیا،
کوئی غلط کام نہیں کیا، بدزبانی اور لڑائی جھگڑے کا کام نہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ ایک حج کا اتنا ثواب ہے، اور اعتکاف میں 2 حج اور 2 عمرے انسان کو ان کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اثرات ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔